اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ ہم مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں 5 فصلیں ہیں اور ان فصلوں میں آیت اللہ مصباح یزدی عرفان اسلامی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ در واقع مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب عرفان اسلامی سے متعلق جو انہوں نے اپنا ایک کورس ترتیب دیا، علوم اسلامی کا تعارف، فارسی زبان میں آشنائی با علوم اسلامی، اس کورس میں انہوں نے عرفان اسلامی کے تعارف پر بھی کچھ گفتگو کی۔ وہ گفتگو بھی مقدماتی گفتگو ہے، یعنی اگر آپ عرفان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کتاب بہترین کتاب ہے، ابتدائی سطح پر بہترین ہے۔ یہ کتاب جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ بھی در واقع اسی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے کہ جس میں عرفان اسلامی سے متعلق موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کتاب کی 5ویں فصل میں آیت اللہ مصباح یزدی کچھ ایسے موضوعات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو عرفان اسلامی سے متعلق ہیں، جن موضوعات کا تعلق عرفانی بحثوں سے ہے، جن کا تعلق عام معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو عرفان کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ایجاد ہوتے ہیں، در واقع آیت اللہ مصباح یزدی ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جواب بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کے اب تک 90 دروس آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، اور واقعاً جس فرد نے ان 90 دروس کو نہیں سنا آج وہ ہماری گفتگو کا حصہ بننا چاہتا ہے تو یقینی بات ہے وہ پیچھے سے بہت ساری ایسی باتیں جو ہم بیان کر چکے ہیں ان باتوں سے اس کا ذہن خالی ہے، وہ ان باتوں کو نہیں جانتا۔ لہٰذا آج کی ہماری اگر وہ گفتگو سنے گا یا پیچھے والی اگر اسی طرح سے گفتگو سنے گا تو اس کے ذہن میں بہت سے ایسے ابہامات، بہت سے ایسے سوالات ایجاد ہوں گے کہ جن پر ہم پہلے سے گفتگو کر چکے ہیں، جن کا جواب ہم پہلے سے دے چکے ہیں، تفصیلی بحث ان موضوعات پر ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات ہماری گفتگو کے نیچے بعض افراد کے کومنٹس موجود ہوتے ہیں، اور ہم بیان کر چکے کہ ہم کومنٹ نہیں دیکھتے، بس اوقات یوں ہی اگر نظر کے سامنے سے کوئی چیز گزر جائے تو توجہ انسان کی یقینی بات ہے وہ اپنی طرف جذب کرے گی، انسان بعض چیزوں کی طرف غیر ارادی طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن بطور معمول ہم مصروفیت کے باعث ان دروس پر کومنٹس کو مشاہدہ نہیں کرتے۔ لہذا تاکید کرتے ہیں جس کسی مومن کا سوال ہو وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا سوال بیان کر سکتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کے دروس کو بیان کیا اور کافی وقفہ ایجاد ہو گیا، 40 سے پہلے دوبارہ دروس کا آغاز کیا اور پھر 40 کا وقفہ ایجاد ہوا، اور اب دوبارہ ہم ان دروس کو آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان گفتگو کو، ان دروس کو اور اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں جو اپنے آخری مراحل پر اس وقت آن پہنچی ہے۔ آج اس کا 91 نمبر درس ہے، اور ہم نے 90 نمبر درس کے اندر بیان کیا تھا کہ کرامت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی کہ ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے کرامت کا،
ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے کشف کا، مکاشفے کا. تو یہ کلمات کیا کلمات ہیں، ان کی کیا تعریف ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا تشریح ہے، ان کی کیا توضیح ہے، یہ سب موضوعات ہیں جنہیں ہم تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں. اور پھر یہ کہ کون سی چیز کرامت ہے، کون سی چیز کشف ہے، یہ بھی بیان کر چکے ہیں. اور ہم اپنی گزشتہ گفتگو کا اور دروس کا اگر خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کریں تو خلاصہ آج کی گفتگو میں اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ مثلاً یہ جو کشف و کرامت ہے، یہ جو انسان غیر عادی کاموں کو انجام دیتا ہے، یعنی وہ کام جو عام طور پر انسان اپنی زندگی میں انجام دینے سے عاجز ہوں، اگر ایسے کاموں کو کوئی انسان انجام دیتا ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے وہ علوم جو غیر متعارف ہے، جن علوم کو کوئی نہیں جانتا، جن علوم کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں ہے، ایسے علوم کو سیکھنا، ایسے علوم کو جاننا، یہ بھی کوئی انسان کے لیے کمال کی بات نہیں ہے. انسان اگر غیب کی خبر دے، یعنی جس چیز کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، انسان ایسی خبروں کو لا کر اگر بیان کرنا شروع کر دے تو ایسی خبروں کو بیان کرنا انسان کے کمال کی علامت نہیں ہوتا. یا اسی طرح سے ان تمام امور کو اگر جمع کیا جائے کہ کشف و کرامت کا مالک ہونا، غیر متعارف علوم کو سیکھنا، غیب کی خبریں دینا، وہ خبریں دینا جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، غیر معمولی قسم کے کام کو انجام دینا وغیرہ وغیرہ، یہ انسان کے کمال کی علامت نہیں ہے عزیزان محترم. اور یہ سب چیزیں مشترک ہیں حق اور باطل کے درمیان. یعنی اگر آپ کشف و کرامت کو دیکھیں گے تو مکاشفہ درست بھی ہے اور غلط بھی ہے. مکاشفہ درست بھی ہو سکتا ہے، مکاشفہ غلط بھی ہو سکتا ہے. انسان کو جو چیز کشف ہو رہی ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. انسان سے جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی وہ غیر معمولی کام جو انسان انجام دے رہا ہے جسے کرامت کہتے ہیں عام اصطلاح میں، وہ درست بھی ہو سکتا ہے، نادرست بھی ہو سکتا ہے. غیر متعارف علوم کو سیکھنا درست بھی ہو سکتا ہے، نادرست بھی ہو سکتا ہے. وہ خبریں دینا جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ درست بھی ہو سکتا ہے، نادرست بھی ہو سکتا ہے. پس دونوں راستے موجود ہیں اور ہمارے گزشتہ دروس میں یہ چیز بیان بھی ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے تشخیص دینا ہے کہ کون سی کشف درست ہے، کون سی کرامت درست ہے، کون سا مکاشفہ غلط ہے اور کون سا مکاشفہ درست ہے. یہ انسان نے تشخیص دینا ہے. یہ تشخیص دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. ہر کوئی اس فیلڈ میں داخل ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کشف، صاحب کشف، اس کو جو کشف ہو رہا ہے وہ درست ہے یا نادرست ہے. میں تشخیص دیتا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت آ چکی ہے کہ میں اس صلاحیت کے بحاف پر، اس علم کے بحاف پر، اس توانائی کے بحاف پر اب یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ فرد درست ہے، یہ فرد نادرست ہے. یعنی دشوار ہے، ناممکن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اور پھر بسا اوقات انسان اسی تشخیص میں گمراہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس قدر انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہے کہ وہ راہ راست سے راہ بدر ہو جائے. لہذا ما فوق الفطرہ کاموں کو انجام دینا یہ اہل باطل سے بھی ممکن ہے. لہذا ہم نے جو گزشتہ دروس بیان کیے، بعض لوگ ان باتوں کو خلط کر جاتے ہیں، مکس اپ کر جاتے ہیں اور ان باتوں کو درست انداز میں ہم سے نہیں لیتے، بزرگان سے نہیں لیتے، چونکہ ہم درواقع ایک بلندگو ہے، ایک سپیکر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہماری باتیں نہیں ہیں، ہمارے بزرگ علماء اور بزرگ فقہا نے ان باتوں کو بیان کیا ہے. وہ جو عرفان شیعی فقاہتی سے تعلق رکھنے والے استوانے ہیں، جو بزرگ شخصیات ہیں، انہوں نے ان مطالب کو بیان کیا ہے. شیخ آیت اللہ محمد تقی مصباحی یزدی کو معمولی شخصیت نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم، یہ جو ما فوق الفطرہ یعنی انسان کی جو فطرت ہے
اس فطرت سے ہٹ کر جو کام انجام دیا جاتا ہے، جس کام کو عام طور پر نارمل افراد اپنی زندگی میں انجام دینے سے عاجز ہوتے ہیں، ایسے مافوق الفطرہ کو کام کو انجام دینا، یہ ایک حق پرست انسان بھی انجام دے سکتا ہے اور اہل باطل افراد بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہم نے مثال دی جیسے مرتاض ہیں، جیسے وہ افراد کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہیں، ایسے افراد جن کا دین اسلامی تعلیمات کے مطابق نادرست ہے، ایسے افراد کہ جن کی روش اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، جن کا طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ایسے افراد بھی اپنی زندگی میں ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ جو مافوق الفطرت کام ہے۔ یہ کام وہ انجام دیتے ہیں، لیکن ان کاموں کو انجام دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اہل حق ہے۔ بیان ہوا کہ مثلا مرتاض ہے، وہ بسا اوقات ممکن ہے اس نے جنات سے مدد لی ہو، جنات کو تسخیر کیا ہو، جنات کو اپنے قابو میں لیا ہو، ان کی مدد سے وہ کوئی ایسا کام انجام دیں کہ جسے عام طور پر نارمل زندگی میں انسان انجام دینے سے عاجز ہوتا ہے، اور ان کی مدد سے جب وہ ایسے کام انجام دے رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کو پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ ہم اس کام کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں، اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو مرتاض ہے، وہ کسی کام کو جنات کی مدد سے انجام دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں فلاں حد تک اس کام کو جن کی مدد سے انجام دے رہا ہوں، جبکہ اس مخلوق نے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دے دیا ہے، لیکن وہ خود اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے شاید یہ میری پاور ہے، میری طاقت ہے، میں نے اس کام کو اس انداز میں انجام دیا ہے، جبکہ وہ حقیقت سے غافل ہے، میں نہیں تھا بلکہ میرے پیچھے ایک اور طاقت تھی کہ جس طاقت نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ لہذا انسان مافوق الفطرت کام انجام دیتا ہے، یہ کام اس کی کمال کی دلیل نہیں ہے، لیکن بیان ہوا کہ بس اوقات انسان جو مافوق الفطرہ کام انجام دیتا ہے، وہ اس کے اندر موجود نہفتہ پوشیدہ توانائیوں کا نتیجہ ہے، درواقع وہ ان ریاضتوں کا نتیجہ ہے کہ جو ایک انسان نے انجام دی ہے۔ وہ مرتاض تھا، اس نے ریاضت کی ہے، اس نے جدوجہد کی ہے، اور وہ بعض ایسے مقامات تک پہنچا ہے، بعض ایسے کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ چونکہ انسان جب ریاضت کرتا ہے تو ریاضت کی مدد سے انسان اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے، اور جب روح مضبوط ہو جاتی ہے تو اس مضبوطی کے نتیجے میں وہ بعض ایسے مافوق الفطرت کام انجام دینے پر قادر ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو علت و معلول کے درمیان رابطے پر استوار کیا ہے۔ مثلا ایک علت ہے، وہ علت معلول کو ایجاد کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو قوانین ترتیب دے رکھے ہیں، ان قوانین کے مطابق علت موجد ہے معلول کی اور اسے ایجاد کرتی ہے۔ لہذا ایک انسان جس کی روح مضبوط ہو چکی ہے، وہ اگر اس مضبوط روح کی مدد سے جس کام کو انجام دے رہا ہے تو در واقع اس کی روح کا مضبوط ہونا علت قرار پا رہا ہے اس معلول کی انجام دہی کے لیے، اس معلول کے تحقق کے لیے۔ یہاں آیت اللہ مصباح مثال دیتے ہیں جیسے ورزش ہے۔ مثلا انسان ورزش کے نتیجے میں بعض ایسے کام انجام دے سکتا ہے جسے عام طور پر انسان انجام دینے سے عاجز ہے۔ مثلا ایک کار ہے، آپ مجھے کہیں کہ آپ اس کار کو اپنے 2 ہاتھوں سے اس کا آگے والا حصہ اٹھائیں اور اسے زمین پر بلند کریں اور اس کے دونوں ٹائروں کو ہوا میں لہرا دیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، مجھ میں یہ توان موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ افراد جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں کہ جن کا کام ہی وزن اٹھانا ہے، ایسے افراد سے اگر آپ مدد لیں تو وہ اس کام کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹرین کو کھینچنا،
آپ مجھے کہیں کہ ٹرین کے انجن کے ساتھ ایک رسی باندھ دی جاتی ہے اور پٹری پر یہ قطاریں موجود ہیں، آپ اس رسی کی مدد سے اس ٹرین کو اپنی طرف کھینچیں۔ میں کہوں گا مجھ میں یہ توان موجود نہیں ہے، یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن وہ افراد کہ جو اس کام کی پریکٹس رکھتے ہیں، جو اس کام میں تجربہ رکھتے ہیں، ممارست کرنے کے نتیجے میں، تجربہ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے اس قدر اپنے مسل کو مضبوط کر رکھا ہے کہ وہ اس رسی کی مدد سے ممکن ہے ٹرین کو کھینچ لیں۔ یا اسی طرح ہوائی جہاز ہے، وہ پارک کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ رسی باندھ دی ہے، اب کہیں بھئی اس کو کھینچو، بھئی میں نہیں کھینچ سکتا ہوں، یا ٹرک ہے، میں اس ٹرک کو نہیں کھینچ سکتا ہوں۔ لیکن آپ نے انٹرنیٹ پر ممکن ہے ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہو جو ایسے کاموں کو، ایسے کرتبوں کو انجام دینے کی جن میں یہ توانائی موجود ہوتی ہے۔ اب انسان پوچھتا ہے کہ یار اس نے بھی وہ کام انجام دیا ہے جو مافوق الفطرت ہے، پس کیا اس نے کوئی معجزہ انجام دیا ہے، اس نے کوئی کرامت کی ہے؟ تو کہیں گے نہیں، اس نے ایک ریاضت کی تھی، اس نے ایک ورزش کی تھی جس ورزش کا تعلق اس کے جسم سے تھا، یہ روزانہ ویٹ اٹھاتا تھا، یہ روزانہ وزنی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، آہستہ آہستہ اس نے وزن کی مقدار میں اضافہ کیا، اب اس میں یہ جو ہے وہ توانائی ایجاد ہو چکی ہے کہ یہ ثقیل سے ثقیل وزن کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ یہ ممارست کا نتیجہ ہے، پریکٹس کا نتیجہ ہے، تمرین کا نتیجہ ہے، جسے آپ یہاں عرفان اسلامی میں ریاضت بیان کر رہے ہیں۔ یہ جسمانی ریاضت ہے، اور جسمانی ریاضت کے نتیجے میں انسان ایسا مافوق الفطرہ کام انجام دینے پر قادر ہو گیا ہے جسے عام طور پر انسان انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے انسان اس ریاضت کے نتیجے میں اپنی روح کی ریاضت کرتا ہے، روح کی ورزش کرتا ہے، اور اس ریاضت کے نتیجے میں اس روح کو مضبوط کرتا ہے، اور اس روح کی مضبوطی اور استحکام کے نتیجے میں وہ اس عالم مادہ کے اوپر جو ہے وہ تسلط حاصل کر لیتا ہے، قدرت حاصل کر لیتا ہے، اور ایسے کاموں کو انجام دینے کی اس میں صلاحیت اور توانائی ایجاد ہو چکی ہے جس کو میں یا دوسرے افراد انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ پس سوال یہاں یہ کیا جا سکتا ہے، وہ فرد جو ٹرک کو کھینچ رہا ہے کیا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ وہ فرد جو ہوائی جہاز کو کھینچ رہا ہے یا ٹرین کو کھینچ رہا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ ٹرین کو کھینچنا، ٹرک کو کھینچنا، جہاز کو کھینچنا اللہ کے تقرب کی دلیل نہیں ہے، اور نفی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ممکن ہے ایک انسان باتقوی انسان ہو، پرہیزگار انسان ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اور دوسری طرف سے وہ ویٹ لفٹنگ بھی کیا کرتا ہو، وزن برداری بھی کیا کرتا ہو، اور وہ ایسی مہارت حاصل کرنے میں بھی اس میں یہ توانائی موجود ہو۔ بس قاعدہ کلی نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کا تقرب ہی رکھتا ہوگا۔ ممکن ہے وہ شخص اللہ کا مقرب بندہ ہو اطاعت کے نتیجے میں، اور ممکن ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا گنہگار معصیت کار بندہ ہو، لیکن اس میدان میں اس نے ممارست کی ہے، نتیجہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ افراد جو روحانی ریاضت کرتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس ریاضت کے نتیجے میں وہ کوئی ایسا خارق العادہ کام انجام دیتے ہیں جسے ہم اور آپ انجام دینے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں، تو یہ عمل انجام دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ انسان اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ممکن ہے اللہ کا مقرب بندہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ نہ ہو۔ پس عرفان اسلامی جو ہم ابھی جو موضوع آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ جو دروس عرفان اسلامی کی تلاش کے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جس میں سیر اللہ یعنی اللہ کی طرف سفر کرنا، یہ نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں نہایتی اہم اور نہایتی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی دو طرح کی ہم پہلے آغاز میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک معرفت حضوری ہے، ایک معرفت شہودی ہے۔ پس ایک عارف کو اللہ کی معرفت حضوری اور معرفت شہودی، اس معرفت کا ہونا ایک عارف کے لیے ضروری ہے، اور اس معرفت کا صرف اس عارف کو اگر علم ہوگا
اور دوسرے افراد اس معرفت سے غافل ہوں گے، وہ اس عارف کی مقدار، توانائیوں اور اس کی تقرب کی جو مقدار ہے اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ مثلا فلاں شخص معرفت کے کون سے درجے پر فائز ہے، جیسے امیر المومنین نے درجات بیان کیے کہ مثلا سلمان اور ابو ذر معرفت کے کس درجے پر ہیں، کہ اگر ابو ذر کو سلمان کی معرفت کا علم ہو جائے، سلمان کے رتبے کا علم ہو جائے، تو ابو ذر سلمان کے قتل کا حکم جاری کر دے گا یا اس کی تکفیر کر دے گا۔ تو پس سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے پاس ایسا ترازو موجود ہے، ایسی معلومات موجود ہیں کہ وہ افراد کے بارے میں یہ قضاوت کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کس رتبے پہ ہے اور فلاں شخص کس رتبے پہ ہے۔ لیکن میں یا آپ کسی عارف کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ قضاوت نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص عرفان اسلامی کے کس رتبے پر، کس مقام پر فائز ہے۔ لہذا عارفوں کے درمیان افراد ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، معاشرے میں ہم لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا روزانہ کا ان سے تعلقات ہے، ہم روزانہ ان کے پیچھے ممکن ہے نماز بھی ادا کرتے ہوں، لیکن ہمیں ان کے عارف ہونے کا علم نہیں ہے کہ وہ عارف بھی ہے یا عارف نہیں ہے، اور اگر عارف ہے تو عرفان اسلامی کے کس بلند مرتبے پر فائز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حضوری انہیں حاصل ہے یا معرفت شہودی انہیں حاصل ہے، ہم کسی شخص کے بارے میں ایسے قضاوت نہیں کر سکتے۔ لہذا جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر عرفان اسلامی کی کتابوں کو بیان کر رہا ہوں، عرفان اسلامی کو بتا رہا ہوں کہ عرفان اسلامی کیا چیز ہے، وہ چیزیں جو میں نے بزرگ علماء سے سنی ہے، بزرگ علماء کے سامنے پڑھی ہیں، انہیں آپ کے سامنے اگر میں نقل کر رہا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں عارف ہوں۔ پس عرفانی اصطلاحات کو بیان کر دینا شخص کے عارف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بس اوقات معاشرے میں ہمارے بہت سارے لوگ اس بات میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ علماء کرام اس میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں فلاں استاد کے درس میں گیا ہوں، اس کا درس بہت ہی معلوماتی درس ہے، اس عارف کو، اس استاد کو عرفان اسلامی کی بہت سی معلومات اس کے پاس موجود ہیں، پس وہ بہت بڑا عارف ہے۔ نہیں عزیزان محترم، معلومات کا ہونا، اصطلاحات کا علم ہونا، اصطلاحات کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان معرفت حضوری یا معرفت شہودی کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ حقیقت عرفان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری معرفت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہودی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ حقیقت عرفان ہے۔ پس اگر کوئی عارف عرفانی اصطلاحات کو بیان کرتا ہے، وہ کوئی مافوق الفطرت کاموں کو انجام دیتا ہے، تو یہ اس کے عارف ہونے کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں انہی چیزوں سے لوگ جو ہے وہ خطا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ اگر کوئی عرفانی باتیں کرتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ عارف ہے، کوئی بسا اوقات اس سے کوئی ایسی جو ہے وہ خارق العادہ چیز کو انجام دیتے ہوئے اس کو محسوس کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی عارف ہے اور اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے مرید ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ عارف نہیں ہوتا۔ اور برعکس ایک انسان ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی عرفانی اصطلاحات کو بیان نہیں کیا ہے، کبھی اس نے مافوق الفطرت کام کو اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا ہے، لیکن وہ معرفت حضوری بھی رکھتا ہے اور معرفت شہودی بھی رکھتا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی معرفت حضوری یا معرفت شہودی کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ پس درواقع اگر اس موضوع کو حصر عقلی کے تحت بیان کیا جائے کہ اس کی کتنی حالتیں بنتی ہیں، تو یہاں آیت اللہ مصباح اس کی 4 حالتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ شخص ہے وہ عرفانی اصطلاحات کو جانتا بھی ہے، ما فوق الفطرت کام کو انجام بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عارف حقیقی نہیں ہے، یعنی معرفت شہودی نہیں رکھتا۔ ایک پہلو اس کا ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ شخص عرفانی اصطلاحات کو نہیں جانتا
ما فوقل فطرت کاموں کو بھی انجام نہیں دیتا، لیکن عرفان حقیقی سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حضوری بھی رکھتا ہے اور معرفت شہودی بھی اس کے وجود میں رچ بس گئی ہے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت کہ وہ شخص عرفانی اصطلاحات کو نہیں پہچانتا، ما فوق الفطرت کام کو بھی انجام نہیں دیتا ہے اور عرفان حقیقی سے بھی ناواقف ہے۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ اور چوتھی صورت کہ عرفان اسلامی سے واقف ہے، یعنی عرفانی اصطلاحات سے واقف ہے، کشف و کرامات سے بھی واقف ہے، اور عرفانی جو روح ہے اس کی جو حقیقت عرفان ہے اس کا بھی وہ شخص حامل ہے۔ بس یہاں آیت اللہ مصباح یزدی نے یہ 4 حالتیں بیان کی ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر انسان کو جو چیز توجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افراد کی ظاہری حالت پر توجہ نہیں دینا ہے، اور ظاہری حالت پر توجہ دے کر کسی شخص کے عارف ہونے کے بارے میں ہمیں رائے قائم نہیں کرنا ہے، جیسا کہ ہم بطور معمول اسی روش پر عمل کرتے ہیں۔ پس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ عارف ہے، اس کے بارے میں دیکھیں کہ اس کی زندگی میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا کیا مقام ہے، وہ کس قدر اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکام پر عمل کرتا ہے، فقہ اسلامی کو کس قدر جانتا ہے، واجبات کو، مستحبات کو، مکروہات کو، مباحات کو، اس کو ان چیزوں کا کس قدر علم ہے، کس قدر وہ شریعت کی پاسداری کرتا ہے اور کس قدر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ پس معیار ہمارے پاس شریعت کی پاسداری ہے، لہٰذا جو عرفان ہم یہاں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اس کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے کہ عرفان ہے، شیعی عرفان ہے، سنی عرفان نہیں ہے، اور فقاہتی ہے، یعنی فقہ شیعہ کے مطابق ہے۔ اگر فقہ شیعہ سے رتی برابر بھی انحراف کرے گا تو یہ عرفان شیعی فقاہتی نہیں قرار پائے گا، اور اس کی تائید ہمارے علماء اور ہمارے فقہا اس کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ پس دیکھنا ہے کہ انسان اپنے اعمال پر ناظر ہے یا اپنے ناظر نہیں ہے، اپنے اعمال پر کیا مراقبہ کرتا ہے یا مراقبہ نہیں کرتا ہے، کیا اللہ کی گہری معرفت اس کے وجود میں ہے یا نہیں ہے، کیا یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا ہے، کیا یہ شخص شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتا ہے یا شریعت کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے۔ اگر شخص میں یہ تمام کوالٹیز، یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں، پھر اس شخص کی قلبی معرفت اور شہودی معرفت کو اگر درک کرنے کی بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم اس میدان میں ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو موجود نہیں ہے کہ ہم اس کی قلبی معرفت کو یا شہودی معرفت کو اس ترازو میں پرکھ کر بیان کر سکیں یہ کتنا عارف ہے، مگر یہ کہ انسان خود ایک بلند مقام پر موجود ہے، خود ایک بہت بڑا عارف ہے، اور وہ اپنے اس مقام کے مد نظر وہ اس شخص کے بارے میں قضاوت کر سکتا ہے کہ کیا یہ بھی اس مقام پر موجود ہے جس مقام پر میں ہوں یا نہیں ہے۔ پس انسان کو جو کمالات حاصل ہوتے ہیں یہ کمالات حقیقت پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں، اور یہ مقامات جو ہے وہ خیالی تصورات بھی فرد کے ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہاں ان باتوں پر توجہ کی جائے، نہایت غور کی جائے۔ اور بس اوقات ہمارے مؤمنین بعض افراد کے جو عرفان اسلامی سے عناد رکھتے ہیں، عرفان اسلامی کی بحثوں سے زیادہ ان کے ذہن میں انس ایجاد نہیں ہوتا، وہ جہاں کہیں بات سنتے ہیں تو آدھی بات سنتے ہیں اور فوراً اعتراض کرنے پر جو ہے وہ قلم اٹھا لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ باتیں جو ہمارے بزرگان نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، ہماری شخصیات نے بیان کر رکھی ہیں، ان باتوں کو سنیں، غور کریں، توجہ کریں، پھر اپنے دل کی کسوٹی پر ان کو پرکھ کر دیکھیں کہ کیا یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں۔ یقینی بات ہے کہ اگر آپ کی معلومات میں نقص موجود نہیں ہوگا تو آپ ان کی صحت کی تائید کریں گے۔ لہٰذا کل انشاءاللہ بیان ہوگا کہ ایک عارف کو کشف و کرامت کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے بطور معمول ہمارے معاشرے میں انسان کشف و کرامت کا بندہ ہوتا ہے۔
انسان کی ایک عارف بننے کی تمام تر خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ مکاشفات کو مشاہدہ کرے، اس سے کوئی کرامات سرزد ہوں، وہ اپنے گرد لوگوں کا ہجوم جمع کر لے، اور بس لوگ کوئی اس کا پیر دبا رہا ہے، کوئی اس کا ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ اس کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس کو پیر و مرشد کہہ رہا ہے، اور یہی اسی میں یہ شخص خوش ہے اور اپنے آپ کو عارف کہتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ عرفان اسلامی نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست سمت کی طرف رہنمائی کرے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں عرفان شیعی فقاہتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں اپنے علماء اور بزرگان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی حضوری اور شہودی معرفت حاصل کر سکیں۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں اپنے جو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں اپنی ملاقات کروائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔